بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سرکار کا چھوٹا سا واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ زندگی میں صرف کہنا سننا ہی سارا کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور سرکار کے حوالے سے جو میں نے باتیں دیکھیں کہ جو آپ کہتے تھے اس پہ زندگی میں بھی عمل کرتے تھے، لوگوں کو بھی عمل کرواتے تھے، اور ہر بات کی ایک پریکٹیکل شیپ آپ کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اگر جھگڑے کی بات ہے تو صلح کے لیے کسی حد تک بھی چلے جانا، صلح کے لیے ایفرٹس کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا وہ آپ کوشش بھی کرتے تھے، خود جاتے تھے۔ اور جہاں کہیں ہماری فیملی میں سرکار کو کافی زیادہ جو ہے وہ ایک مقام حاصل تھا، اور وہ بھی آپ کے ایک کردار کی وجہ سے، آپ کی ایک سیریسنس کی وجہ سے۔ کوئی بھی خاندان میں ہمارے کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور بھی بزرگ تھے، ایون کہ میں نے اپنے دادا ابو کو، میرے بابا جی جو تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ کئی معاملات میں ابو سے، سرکار سے آ کے مشاورت کرتے تھے، اور بابا جی کے بعد بھی سرکار فیملی میں ایک بہت پرومیننٹ جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، جہاں پر فیملی میں کسی کی بچی کا مسئلہ ہو، بچے کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کوئی پروموشن کا مسئلہ ہو، ٹرانسفر کا مسئلہ ہو، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلے کا مسئلہ ہو، ان سب کے لیے آپ پریکٹیکلی طور پہ خود بھی جاتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، اور جہاں جہاں جا کے جس کی مدد ہو سکتی تھی وہ مدد بھی کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے سرکار کے وصال کے بعد بھی آ کے مجھے بتایا کہ آپ کس کس طرح سے ان کے ساتھ جاتے رہے ہیں اور جا کے ان کی آپ مدد کرتے رہے۔ ہمارے محلے میں ایک کسائی صاحب تھے، وہ بھی کبھی کبھی، ہم گوشت تو نہیں ان سے لیتے تھے، کہیں دور دکان تھی، لیکن وہ محلے داری تھی، قریبی رہتے تھے۔ اور ایک ہمارے وہاں پہ سلیم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ڈیپو کا ان کا تھا معاملہ، وہ بھی سرکار سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ تو کسائی جو تھا وہ بہت ہی نک چڑھا اور ضدی قسم کا انسان تھا۔ تو اس نے اپنے گھر کے آگے روڈ بلاک کرنے کے لیے نا سڑک کے درمیان میں 2 پائپ ایسے زمین میں لگا کے روڈ بند کر دی۔ وہ ہمارے سلیم صاحب، ڈیپو صاحب جو تھے، وہ وہاں سے جب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ روڈ بلاک ہوئی ہے بغیر کسی ریزن کے، کوئی وجہ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ فوری طور پہ اینٹیں شینٹیں پکڑی اور پائپوں کو دھڑا دھڑ مار مور کے انہوں نے راستہ صاف کیا، اور گاڑی اپنی لے کے چلنے لگے۔ وہ کسائی آ گیا، اس نے کہا جی کس کی اجازت سے یہ ہوا، اور اس کے اوپر ایک جھگڑا بن گیا، اور جھگڑے میں جناب اس کسائی نے ایک اینٹ پکڑی اور سکرین پہ دے ماری، اور سکرین جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو سلیم صاحب جو تھے وہ بڑے سخت غصے میں، اور انہوں نے کہا ٹھہر، تیرا میں ابھی بندوبست کرتا ہوں اور میں بندے لے کے آتا ہوں۔ وہ بندے لینے چلے گئے، اور اس کسائی کو کچھ نہیں سوجھی تو یہ بھاگتا ہوا ہمارے گھر آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ اندر آرام فرما رہے تھے، تو اس نے آ کے واویلا مچا دیا کہ ایسا ہو گیا جی، وہ آ جائے گا، یہ تو مار دے گا، تو مجھے فلان ٹیم۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ تو وہ بندے لے کے کسائی کے گھر گیا، تو آپ نے کسی کو بھیجا کہ جا کے نا وہاں سے سلیم صاحب کو یہاں لے آئیں۔ اب وہ ان کے ساتھ اور بھی تھے لوگ جو اس کسائی کو مارنا چاہتے تھے، تو آپ نے سلیم صاحب کو بھی اندر بلایا، تو آپ نے کہا کہ اس کو نا معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے میری گاڑی کی سکرین توڑی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ سلیم صاحب کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا کچھ 4000 کے 5000 کا نقصان ہوا، اتنے کی سکرین ہے۔ تو آپ نے فٹافٹ جیب سے پیسے نکالے، اور کسائی کی جگہ پہ خود آپ نے وہ پیسے جو تھے پیش کر دیے، اور معاملے کو رفع دفع کیا، اور بلکہ اتنا رفع دفع کیا کہ دونوں کو جاتے وقت وہ جپھی ڈلوا کے گلے ملوا کر دونوں کو پھر رخصت کیا کہ بھئی آپس میں لڑنا نہیں اور اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو جب وہ دونوں چلے گئے تو ہمارے حافظ خوشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اگلا واقعہ کچھ یوں سنایا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو سرکار نے کہا کہ دیکھو، نیکی کرنے کا موقع خود ہمارے گھر آیا تھا، تو میں اس موقع کو کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں جو پریکٹیکل باتیں تھیں نا آپ کی، وہ اس نے مجھے ہمیشہ سے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کے لیے خود چل کر صرف منہ زبانی کہہ دینا کہ اللہ بھلا کرے گا، ٹھیک ہے یہ بھی کافی ہوگا، لیکن اللہ بھلا کرنے کے ساتھ ساتھ خود چل کے جانا، ایفرٹ کرنا،
یہ زندگی کا آپ کا ایک بہت بڑا اسلوب تھا. میں اس کو پریکٹیکل روحانیت کہتا ہوں کہ اصل روحانیت یہی ہے کہ آپ خود لوگوں کی خدمت کے اوپر, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اوپر آپ کام کریں اور ان کے لیے جو ہے نا وہ باعث تقویت بنیں.